گندگا تو میں گبیا یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا دل منی چون زہیر وارے یک بری بیا وابا بیا یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا دل منی چون زہیر واری یک بری بیا وابا بیا دل کے سیائے گناہ انگتا سرپد نبی دل کے سیائے گناہ انگتا سرپد نبی یا منی رشنا زمین یک بری بیا یا منی غوث زمان یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا نہ نمازو نہ طہارت کب تک دنیا نہ نماز نہ طہارت کب تک دنیا نفس و شیطان مندیانا یک بری بیا واجبیا یا منی غوث زمان سجی والدہ سجی یا منی غوث زمان یا منی غوث زمان یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا دل منی چون زہیر وارے یک بری بیا واجبیا یک بری بیا واجبیا یا منی غوث زمان گندگا تو میں گبیا صلو علی الحبیب اے دنیا چند روچے گی اے دنیا چند روچے گی خدایا یاد کنے براتا اے دنیا چند روچے گی کو جا کئی باغ باغیچہ کو جا کئی مالوئی اولاد روے قبراوتی تنہا اے دنیا چند روچے گی خدایا یاد کنے براتا اے دنیا چند روچے گی نمازو روچ غاندارے کنے نیکی اعمالا نمازو روچ غاندارے اے دنیا چند روچے گی اے دنیا چند روچے گی خدایا یاد کر
جانے براتا اے دنیا جندرو چھے صلو علی الحبیب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد مصطفیٰ صلی علیہ محمد دو جہان بادشاہ محمد سید الکون و مکان محمد شافع روز جزائے محمد مصطفیٰ صلی علیہ محمد دو جہان بادشاہ محمد مومن اردم دلائے محمد سید الکون و مکان محمد دو جہان بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ صلو علی نبی صلو علی الحبیب۔ اس وقت ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا سید محمد نوید اتاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہمارے جامع مسجد محبوب سبحانی کے امام و خطیب حضرت علامہ ریاض الحسن نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل علماء کرام کے بیان کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جو موقوف ہوا تھا شروع ہوگا۔ سب سے پہلے میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے علاقے کے ہی مدنی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا سید محمد نوید اتاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آج کے اس اجتماع میلاد کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی نجات اور مغفرت اور جنت میں بے حساب داخلے کا ذریعہ بنائے۔ بیان تو انشاءاللہ یہ علماء جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ کریں گے۔ مختصر سی بات اور مختصر وقت میں جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس موضوع پر کچھ باتیں معروضات عرض کروں گا، تو غور سے سنیں۔ درود پاک کی فضیلت، اہمیت کہ آپ کے سامنے ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ جتنا درود و سلام اس ماحول میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور جتنا درود و سلام کے فضائل، برکات اور ترغیب دی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
وہ کون سا بیان ہوتا ہے دعوت اسلامی کا جس میں درود و سلام نہیں پڑھائے جاتے؟ وہ کون سا درس ہوتا ہے؟ اور صرف علاقے کی مسجد کا نہیں، پوری دنیا دعوت اسلامی کے کسی بھی درس میں شرکت کرے تو وہ مبلغ دعوت اسلامی درود پڑھے گا بھی اور پڑھائے گا بھی۔ تو اتنا اہتمام جس ماحول میں کیا جاتا ہو، اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول سے ہم سب کو وابستہ رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک جو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، یہ درود پاک یہ دعوت اسلامی والوں نے نہیں بنایا۔ یہ درود پاک دعوت اسلامی والوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ درود پاک صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، چنانچہ شفا کی شرح ہے، ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک کا نام حضرت مقدار اور ایک کا نام حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہما، فرمایا ملا علی قاری علیہ رحمہ نے، جب یہ دو صحابی مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد کی دعا پڑھتے اور پھر کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی شفا کی شرح لکھی ہے نسیم الریاض، اس میں آپ لکھتے ہیں جمیع صحابہ کا رضی اللہ عنہ یہ معمول تھا، جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے، جب کوئی صحابی آتا تو وہ یہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو دلیلیں کافی ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پڑھا کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہم تو ایسا پڑھیں گے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر وقت میں تھوڑی سی بات، موضوع بات طویل ہے، اس میں قرآنی آیات، احادیث، مفسرین کے اقوال، حدیث کی شرح وہ بہت ساری ہے، اس پہ کتاب علماء نے لکھی، وہ ہے تربیت اولاد کی تربیت۔ یہ مجھے کہا گیا ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب میں نہیں چاہتا میری اولاد نیک ہو۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ جناب میں نہیں چاہتا میری اولاد نماز پڑھے۔ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ کوئی یہ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ میری اولاد قرآن بھی نہ پڑھے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، آوارہ گردی کرتے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی سروکار نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، معاشرے کی برائیوں سے اور معاشرے میں اٹھنے والے فتنوں سے اس کی اولاد، اس کی نسل بچ کر رہے۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اولاد کے نیک ہونے کے لیے کہ اگر میری اولاد نیک ہو جائے، جو ماں باپ یہ خواہش کرتے ہیں میری اولاد اچھی ہو جائے، جن والدین کی یہ تمنا ہے، تو انہیں نیک بننا پڑے گا۔ سمجھا؟ اولاد کا تربیت کا تعلق اور تربیت کا ایک بہت بڑا ہاتھ والدین سے ہے۔ کیوں؟ والدین اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہے، والدین اولاد کے لیے پہلا استاد ہے، اور یہی والدین
اولاد کے پہلے مرشد ہیں. تو جب بتائیے، جب یہی درست نہ ہو اور توقع کریں اولاد اچھی ہو جائے، ہم حرام کھائیں، ہم رشوت کھائیں، ہم جوئے کے پیسے جیت کر سینہ تان کر چلے میں جیت گیا اور اسی پیسوں سے اولاد کی تربیت کریں اور تمنا کریں میری اولاد نمازی بنے اور میری اولاد فرما بردار بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمان ہو، ہم اللہ کے نافرمان ہو، ہم نبی کے نافرمان ہو اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نافرمانی کریں، ہم شریعت کے دھجیاں اڑا دیں، نماز کا کوئی ہوش نہیں، روزے کا کوئی ہوش نہیں، قرآن کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے نہیں پڑھا یا بالکل ہی نہیں پڑھا، کوئی فکر نہیں، اور خواہش و تمنا یہ ہے میرا بیٹا بہت بڑا علامۃ الدہر بنے. ایسے کیسے ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ شکایت تو کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری کہنا نہیں مانتی، نافرمان ہو گئی ہے، زبان چلاتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہم تو خاموش رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں، میں ان نافرمانوں کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں کہتا ہوں یقیناً جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں، جو ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، ان کو دکھ اور اذیت پہنچاتے ہیں، یقیناً اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. مگر ایک نظر یہاں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی اولاد کو جیسی تربیت قرآن و حدیث نے کہنے کا ارشاد فرمایا، جیسا اسلام نے مجھ سے کہا کہ یہ امانت ہے، ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے بچوں کو موبائل پکڑا دیا، اچھا سا ہم نے ٹیبلیٹ لا کے دے دیا، گیم لوڈ کر دی اس کے اندر، کارٹون میں دکھا دیں، یعنی ماں بھی بیزی اور باپ بھی بیزی ہے، مصروف ہیں، تربیت تو موبائل کر رہا ہے، زیادہ وقت تو وہ موبائل دیکھ رہا ہے بچہ. اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ ساری عمر دیکھے گا کہ میری اولاد، میری ماں باپ مصلی پر نہیں ہوتے، میرے باپ مسجد نہیں جاتے، میں نے اپنی ماں اور باپ کو ہاتھوں میں قرآن لے کے پڑھتا نہیں دیکھا، جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچیں گے تو پانی تو سر سے اوپر جا چکا ہے، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب سکھاتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، ماں اور باپ بوڑھے ہو گئے نا، کہتے بیٹا مسجد بھی جایا کر. تو وہ اس لیے آپ کی بات نہیں مانا کہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا ماں اور باپ کو مصلی پر، اس اولاد نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ماں اور باپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے تو اپنے ماں اور باپ کو اچھی تربیت دیتا ہوا نہیں دیکھا تھا. تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں جو اولاد میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑا ہاتھ تربیت نہ ہونے کا ہے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کو خاص متعین نہیں کیا میں نے. اچھی اولاد جنت میں جانے کا سبب ہے، نیک صالح اولاد مغفرت کا باعث بنے گی. حدیث مسلم کے اندر ارشاد فرمایا او کما قال کہ سارے عمل منقطع ہوتے ہیں، ان میں سے 3 عمل ہیں کہ بندہ مر جائے لیکن 3 عمل کر کے وہ دنیا سے گیا تو اس عمل کا ثواب اللہ اسے قبر میں بھی دیتا رہتا ہے. ان میں سے ایک فرمایا اگر اس نے اپنی اولاد کو نیکوکار بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، فرمایا یہ ماں باپ چلے گئے قبر میں مگر اللہ تبارک و تعالی اس نیکوکار صالح اچھی اولاد اور اچھی تربیت پانے والے افراد کی وجہ سے ان والدین کی بخشش فرماتا ہے.
انہیں ثواب دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے ایک جنتی کا درجہ بلند ہوا، اس جنتی نے عرض کیا مولا یہ میرا درجہ کیوں بڑھا، میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ تو نے دنیا میں جو نیک اولاد چھوڑی تھی، آج اس نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ اولاد دعا کرے، ماں باپ کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں۔ اور حال تو یہ ہے کہ آج اولاد ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتے، میت کو بھائی فاتحہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو لہذا یہ بہت زیادہ بہت بڑا یعنی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اچھی اولاد اچھی تربیت سے ہے، اچھی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں۔ ہم مدرسے میں اگر بھیج رہے ہیں تو مدرسہ 2 گھنٹے لگتا ہوگا، تو 2 گھنٹے میں قاری صاحب اسے اللہ کا ولی نہیں بنائیں گے۔ 22 گھنٹے تو آپ کے پاس ہے نا، 22 گھنٹے وہ آپ کے پاس ہے، 2 گھنٹے مدرسے میں، تو ساری ذمہ داری مدرسے والوں پر بھی نہیں ہے تو جناب انہیں ولی بنا کر بھیجیں گے۔ تو لہذا میں نے شروع میں عرض کیا نا، والدین کو چاہیے وہ اولاد کی تربیت کے اصول کو سیکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اس پر امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، مشعلۃ الارشاد فی حقوق اولاد، جس میں سید اعلی حضرت نے حقوق بتائے کہ بیٹے کو یہ حق دینا ہے، بیٹی کو یہ حق دینا ہے، سارے گنوائیں، یہ 80 یا 88 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 80 یا 88 حقوق ہیں جو ماں اور باپ اپنی اولاد کو دیں۔ اس طرح احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق اولاد پر باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے۔ اس کے بارے میں تو علماء سے سنا ہے ہم نے کہ اگر کوئی امام غزالی کے دیے ہوئے اصول کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر دے تو اس کی اولاد اس زمانے کے ولی بن جائے گی۔ مگر وہی بات ہے کہ ہم نے بس چھوڑ دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول داخلہ کرا دیا کافی ہے، ہم نے اچھے کپڑے پہنا دیے کافی ہے، ہم اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں جناب، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہم علاج کراتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، انہیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، بیٹا بیٹی ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے یہ چیز خرید کے دے دیں، ابا مجھے یہ کھلا دیں، تو ہم کھلاتے ہیں۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے جناب ایک گھر بھی بنا کے رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کہلا دیا، اچھا پلا دیا، اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقوق اولاد ادا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما قال، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اولاد کو سب سے بڑا تحفہ جو والدین کی طرف سے ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ والدین سب سے اچھا تحفہ اولاد کو کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ عرض کیا اللہ رسول جانتے ہیں۔ آقا فرمائے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ادب سکھا دیں تو فرمایا یہ والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ بتائیں نا، اپنی اولاد کو سکھائیں نا کہ گفتگو کس طرح کرتے ہیں، وضو کس طرح کرتے ہیں۔ حدیث پاک آپ نہیں سنتے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ اب خمقال کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کا کہو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ پتہ ہے نہیں بات؟ 7 برس کا ہو جائے نماز کا کہو، مراد یہ کہ جب اس کے سامنے نماز پڑھو گے بار بار بتاؤ گے
60 برس سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھانا شروع کر دیں، نماز سکھانا شروع کر دیں، نماز بتانا شروع کر دیں، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسا رکوع کرنا ہے، کیسا سجدہ کرنا ہے، پڑھنا کیا ہے، یہ سکھانا شروع کر دیں۔ اور 10 برس کا ہو جائے، بتائیے کیا اس کو پوری نماز نہیں آتی ہوگی؟ مگر کیا بات ہے کہ آج اتنی بڑی عمر ہو گئی، دعائیں قنوت بھی نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تربیت 7 سال کی عمر سے کرنی تھی وہ نہیں کی۔ اگر 7 سال سے بچے کو نماز کا کہتے، نماز کی یاد کراتے، نماز دکھاتے، نماز بتاتے، نماز کا پریکٹیکل کراتے، ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار، اور جب 10 برس کا ہو جاتا تو بتائیے کتنی پیاری نماز پڑھتا وہ، ساری نماز آتی اسے۔ مگر یہ کام جو حدیث میں دیا گیا تھا، اب بتائیں ہم میں سے کون کرتا ہے؟ شاید ہم اپنی اولاد کو نماز کا اسی لیے نہیں کہہ پاتے ہوں گے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ناراض نہیں ہوئی گا، ایک بات ہے۔ تو لہذا اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں۔ آپ بچہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہے تو ضروری نہیں اسے تھپڑ مار کر آپ سمجھائیں گے۔ بچے نے کوئی غلطی کر دی تو ضروری نہیں کہ آپ اسے گالی بک کر ہی سمجھائیں گے۔ بچے نے اگر کوئی کام خراب کر دیا تو ضروری نہیں کہ اسے جانوروں کی طرح مار مار کر اس کی حالت ادمری کر دیں گے۔ نہیں، پیار و محبت سے، شفقت سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بچوں کے ساتھ آپ کی گفتگو، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھڑا کرتے، چھوٹے بچوں کو کھڑا کرتے، اور آپ کچھ فاصلے پر تشریف لے جاتے اور آپ ان بچوں سے فرماتے کہ دوڑ لگاؤ اور دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون مجھے پہلے چھوتا ہے۔ تو بچے دوڑ لگاتے، بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے اور آپ کو چھونے کی کوشش کرتے۔ کوئی آپ کے اوپر گر جاتا، کوئی آپ کے کندھوں پر چڑھنے کی کوشش کرتا، کوئی آپ کی آغوش میں آ جاتا۔ یعنی میرے آقا اتنی محبت فرماتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے آپ انہیں سلام ارشاد فرماتے تھے۔ ہمارا انداز بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ماں غور کرے، پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں وہ غور کریں کہ ہم کتنا وقت دیتے ہیں بچوں کو۔ ان کے ساتھ بیٹھے انہیں صحابہ کے واقعات سنائیں، ضروری نہیں گھوڑے گدھے اور شیر اور بندر کی کہانی سنایا، صحابہ کے اللہ والوں کے واقعات سنائیں بھائی، انہیں کلمہ سکھائیں، انہیں کارٹون اور گانوں کی طرف لے کر نہ جائیں، ورنہ وہ اسی میں لگے رہیں گے۔ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، باہر کس میں بیٹھتا ہے، کون اس سے ملتا جلتا ہے، یہ دیکھنے کی ذمہ داری بتائیے کس کی بنتی ہے؟ میرا بچہ 4 گھنٹے سے گھر سے غائب ہے، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ پوچھیں؟ میرا بچہ ہاتھ میں پیسے لے کر آ گیا، میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتا کہ آپ اس سے پوچھیں کہاں سے آئے، یہ چیز تمہیں کس نے دلائی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بس ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی کہ حکم ہو گیا اسے پھانسی پر چلایا جائے۔ چنانچہ جس دن اسے پھانسی چلانا تھی اسے تختہ دار پہ لایا گیا، اس سے قبل کہ اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا، اسے پوچھا گیا تمہاری کوئی خواہش ہے، مرنے سے پہلے کوئی خواہش؟ اس نے کہا ہاں، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کو بلایا گیا، ماں سامنے آئی، بیٹے نے کہا کہ ماں قریب آ جا، ماں قریب آئی، کہا اور قریب آ جا، بہت قریب آ گئی۔ جب
اس شخص کے جس کے پھانسی لگنے والی ہے، اس کی ماں اس کے قریب آئی، اس نے اپنی ماں پر حملہ کیا اور اس کا کان کاٹا، لوگوں نے بھی بچایا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ ماں پر حملہ اور ماں کا کان کاٹ دیا۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج اس پھانسی کے تختے تک پہنچانے میں میری ماں کا ہاتھ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، اسکول میں جاتا تو میں بچوں کی، اپنے دوستوں کی، کلاس کے لڑکوں کی پینسل لے آتا، کبھی کاپی لے آتا، میں اپنی ماں کو بتاتا تو میری ماں مسکرا کر ٹال دیتی، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، چلتا ہے ایسا۔ تو کہا بس وہ پینسل چرانے کی عادت، وہ کاپی چرانے کی عادت ایسی پڑی کہ پھر میں نے بڑے ہو کر چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دی، اور آج اس کے نتیجے میں مجھ سے قتل بھی ہوئے اور آج مجھے پھانسی پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر میری ماں اسی وقت مجھے سنبھال لیتی اور میری تربیت کر دیتی تو آج مجھے یہاں پھانسی کے پھندے پر لایا نہیں جاتا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بری صحبتوں سے بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد گندی بات کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، ماں باپ انہیں سمجھائے۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد مسجد نہیں جاتی، ماں باپ ان کی تربیت کریں۔ اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ماں باپ انہیں سمجھائیں۔ یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رو رو کر آپ نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، اللہ نے یہ دے دی، اب اس کی تربیت کریں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اچھی تربیت کریں، نیک اجتماع میں بھیجیں، درس میں بھیجیں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے، اس ماحول سے آنے میں بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ الحمدللہ، ان میں کیسی تبدیلی آئی ہے آپ کے سامنے۔ آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہوں، اور جو میں نے عرض کیا 2 کتابیں میں نے بتائیں، اعلیٰ حضرت نے جو تربیت کے حقوق بتائے اسے آپ پڑھ لیں، پڑھنا نہیں آتا کسی سے سن لیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے جو تربیت کا طریقہ بتایا آپ وہ پڑھ لیں، کیونکہ ہماری اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے اچھی طرح پیش آئیں۔ اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپس میں لڑے نہ، اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ آپس میں گالی گلوچ نہ کریں، اولاد بھی یہی چاہتی ہے کہ میں اچھا کام کرتا ہوں میری ماں میرا باپ میرا ماتھا چومیں۔ اولاد بھی چاہتی ہوگی میں اگر کوئی کلمہ سناتا ہوں، کوئی انہیں اچھی بات کرتا ہوں تو میرا باپ آگے بڑھ کر تھپک کر شاباشی دے، سینے سے لگائے۔ اولاد بھی تو چاہتی ہوگی، کیا ہم ان کی خواہشات کو مار تو نہیں دے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اولاد جیسی نعمت کی قدر کرتے ہوئے بہترین اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے حضرت علامہ ریاض الحسن نعیمی، امام و خطیب جامع مسجد محبوب سبحانی حاجی مرید کوٹ۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آ کر اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، علماء اہل سنت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلام ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلام ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بالخصوص حضرت علامہ قبلہ قاری فضل رضا عطاری سلمہ الباری اور آپ تمام عوام اہل سنت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے دو عالم دین نے خطاب کیا. قبلہ سید صاحب کا تو میں نے خطاب بغور سنا. پہلے جو خطیب حاضر ہوئے تھے اب انہوں نے کیا بیان کیا تھا میں تو آخر میں آیا تھا تو میں پیشگی اس بات کی انڈکشن کی طرف خاموش کرا دیں. میں پیشگی آپ حضرات کی خدمت میں یہ معذرت چاہوں گا کہ اگر کوئی روایت سنانے میں کوئی ڈبلنگ ہو جائے یعنی اس خطیب صاحب نے بھی سنائی تھی کیونکہ موضوع بسا اوقات ایک جیسا ہوا کرتا ہے. مجھے بھی حضرت مولانا محمد ماجد عطاری صاحب نے موضوع یہی دیا کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا ہے, میلاد پاک کا ذکر ہوگا. تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر یعنی ڈبلنگ ہو جائے تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ گھر گھر کے اندر, گلی کوچوں کے اندر, محلات میں منایا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی تعریف و توصیف کما حقہ بیان کرنا یہ تو کسی بشریت کے اندر مجال ہی نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حقہ تعریف بیان کرے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. حضرت جانتے ہیں کہ ہماری عادت نہیں ہے بار بار عوام سے کہلوانا کہ سبحان اللہ کہے, ہاتھ اوپر کرے, نیچے کرے, یہ ہماری عادت نہیں ہے. سادہ سا جو اساتذہ نے سکھایا اور مقصود کیا ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت تک پیغام پہنچانا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم محدث ہیں کہ جنہیں دیوبند حضرات بھی اپنا پیشوا امام مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں حضور کی شان کے بارے میں؟ عرض کرتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں یہ آپ نے ربائی لکھی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر, کہ اے حسن و جمال کے پیکر اور اے بشریت کے سردار, من وجہک المنیر لقد نور القمر. عرض کرتے ہیں اے بشریت کے پیکر اور اے بشریت کے سردار اور اے حسن و جمال کے پیکر کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حسن کی تعریف کی ہو.
اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. ابھی خطیب صاحب جو علامہ معراج الدین اختر القادری صاحب کی آخری جو میں نے گفتگو سنی تھی، وہ موازنہ کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پاک کا. اس پر میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے حسن عطا کیا تھا، تفاسیر کے اندر آتا ہے، قبلہ علامہ صاحب بھی میری اس بات کی تائید کریں گے، تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ پوری نصف دنیا کا حسن، آدھی دنیا کا حسن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا. سمجھیے گا ذرا اس بات کو. دنیا کا ایک حسن، آدھی دنیا کا حسن الگ طرف، اور تنہا حضرت یوسف کا حسن ایک طرف. مفسرین کرام نے لکھا کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نصف دنیا کا اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، یہ بھی حسن محمد کا ایک صدقہ تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک اور حسن و جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حسن کے سامنے اور حضور کے حسن و جمال کے سامنے ایسا تھا جیسے کہ سمندر کے سامنے قطرہ ہوا کرتا ہے. یعنی حضرت یوسف کا حسن کہ ایک طرف دنیا کا نصف آدھا حسن وہ ایک طرف، اور حضرت یوسف کا حسن ایک طرف. اور پھر حضرت یوسف کے حسن کا جب موازنہ کیا جاتا ہے، فرمایا وہ حضرت یوسف کا حسن ذات مصطفیٰ کے حسن و جمال کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہوتا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ یا رسول اللہ یہ جو چاند چمکتا ہے، دمکتا ہے، یہ آپ کے حسن، آپ کے چہرے مبارکہ کے حسن کی خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو عطا فرما دی. جو چاند چمکتا ہے 14ویں رات کا، فرمایا یار، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے چہرے مبارکہ کے حسن کا صدقہ چاند کو دے دیا گیا، تب آب و تاب کے ساتھ چاند چمکتا بھی ہے، دمکتا بھی ہے. پھر عرض کرتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی بشریت کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی کما حقہ تعریف بیان کر سکے، آپ کی عظمت کی بات کر سکے، آپ کے کمالات کی بات کر سکے، آپ کے فضائل کی بات کر سکے. یا رسول اللہ کسی بشریت کے اندر یہ جسارت و کمال نہیں ہے، اور کسی بشریت کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کے حسن کا اور آپ کے جمال کا وہ کما حقہ بیان کر سکے. یا رسول اللہ فقط ہم اتنا ہی آخر میں مختصر کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، کہ اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی کا مقام اور درجہ اور مرتبہ ہے تو ذات مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے. عزیزان گرامی، میلاد کے حوالے سے بعض لوگ ہم پر بڑے سوالات کرتے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے. حالانکہ میلاد کے اندر اگر آپ دیکھا جائے میلاد کی تعریف کیا ہے، بھئی میلاد کے اندر 5 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی اہل سنت کے ہاں میلاد ہوتا ہے اس کے اندر 5 معمولات ہوتے ہیں. میں بالکل عوامی سطح پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بالکل واضح اور راسخ ہو جائے، تاکہ کوئی اگر منکر میلاد آپ سے سوال کرتا ہے اس میلاد کے جواز کے اوپر کہ میلاد کا جائز ہونا کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے یہ کہیں کہ میلاد کی تعریف بتا دیں. وہ نہیں بتا پائے گا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میلاد کے اندر 5 چیزیں ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے جہاں کہیں بھی مسجد کے اندر یا محلے میں یا کسی گلی کوچے کے اندر میلاد ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولے نا، میں قبرستان کے اندر تو بیان نہیں کر رہا. سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، جہاں پہ پڑھا جاتا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ مکان یا وہ جگہ یا وہ محلی، وہ
وہ محلہ اور وہ مسجد جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا وہ آسمان والوں کو اس طرح چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ اہل زمین کو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ مکان ہو کسی کا، یا کسی کا گھر ہو، یا مسجد شریف ہو، یا کوئی گلی کوچا ہو، یا کوئی محلہ ہو، اس کے اندر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا وہ آسمان والے، چونکہ آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، فرمایا وہ آسمان والوں کو یوں چمکتا دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح کہ زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو ہمارے مخالفین سے اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کی ابتدا تو اللہ کے کلام سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتی ہے، مجھے بتائیں کیا قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا یا معاذ اللہ اس کا سننا یہ ناجائز ہے؟ لا محالہ اگر وہ مسلمان ہوگا، دین کو ماننے والا ہوگا، تو وہ یہی کہے گا کہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن اللہ کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ یہی کہے گا اگر ماننے والا ہوگا۔ شیطان اور خناس اگر اس کے ذہن و گمان کے اندر نہیں ہوگا تو وہ یہی کہے گا، کیونکہ ہر مسلمان کا اللہ کی کتاب کے اوپر، مقدس کلام کے اوپر تو ایمان ہے۔ تو سب سے پہلے میلاد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ثناخواں آتا ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور مدح میں نعتیں پڑھتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، مختلف ائمہ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتا ہے، تو وہ اگر یہ کہے گا کہ دوسرے درجے پر نعتیں ہوتی ہیں، اس نعت خوانی کا ثبوت کیا ہے؟ ان سے یہ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ کرام کے اندر خود نعت خوان موجود تھے، حضور کے صحابہ کرام کے اندر نعت خوان موجود تھے۔ سب سے مشہور جو صحابی رسول ہیں نعت خوانی کے حوالے سے، وہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مشہور زمانہ وہ قصیدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل۔ اور عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ دیکھتی کیسے، جبکہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے آپ کو پاک و منزہ پیدا فرمایا، آپ کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو عیبوں سے پاک کر کے رکھا ہوا ہے، اور فرماتے عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، یعنی اگر ہم نعتیں پڑھتے ہیں تو یہ منکرین میلاد، یہ بد مذہب ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعت خوانی کا ثبوت کہاں سے؟ ایک اور صحابی رسول کا میرے ذہن کے اندر حوالہ موجود ہے، حضرت نابغہ جعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخوانوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم اور آپ جو نعتیں پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے، یہی نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمک، یہی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اندر ایک نعت خواں ہیں حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، میں اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، رخصت دیں، میں آپ دیے ہوئے ہیں۔ جس ہستی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر وہ حسن و جمال رکھا ہوا ہے، حضور کے اندر وہ خصائص رکھے، فضائل رکھے،
مجھے بتائے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کا کما حق بیان کر نہیں سکتے تو جس نے محبوب کو بنایا ہوا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کتنی عظمت و شان والا ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ ایک شخص ہو مثال کے طور پر پوری رات کھڑے ہو کر اس مائک کی اگر تعریف کرے، پوری رات اگر کوئی آ کے اس مائک کی اسٹیج کے اوپر تعریف بیان کرے، بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیے تعریف مائک کی ہوگی یا مائک بنانے والے کی ہوگی؟ بولیے ذرا، مائک بنانے والے کی ہوگی۔ علماء نے لکھا بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے یا حضور کی شان اور عظمت کی بات کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان بلند و بالا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی بیان فرما رہا ہے، کیونکہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل قصیدہ لکھا، یعنی اردو کے اندر نعت بولتے ہیں، عربی کے اندر قصیدہ بولتے ہیں۔ 120 اشعار کے اوپر حضرت نابغہ جادی نے قصیدہ لکھا۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نعتیں پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ کئی صحابہ کرام کے اندر ہماری ایک ناقص معلومات کے مطابق 64 صحابہ کرام، کتنے؟ 64 صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شناخت ہیں، 64 شناخت، اور ان کی باقاعدہ نعتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ حضرت نابغہ جادی نے حضور سے رخصت طلب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس روایت کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حضرت نابغہ جادی نے جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان میں لکھا ہوا قصیدہ سن کے تبسم فرما رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت نابغہ جادی نے 120 اشعار کے اوپر مکمل قصیدہ پڑھ کے سنایا، روایت کے اندر آتے آقا علیہ السلام کے مبارک شانوں پر، مبارک کندھوں کے اوپر ایک یمنی چادر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام صحابی کو تحفتاً وہ چادر عطا فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کرم نوازی اور اتنی عنایت فرما دے کس کے اوپر؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مدح فرمائی ہے اور قصیدہ لکھا۔ تو سب سے پہلے میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت رسول پڑھی جاتی ہے۔ تیسرے درجے میں یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا، نعت یعنی قرآن کی تلاوت، پھر نعت۔ اب تقاریر کا جب موقع آیا، یعنی یوں کھڑے ہو کر حضور کی شان بیان کرنا، حضور کے کمالات کا ذکر بیان کرنا یا حضور کی عظمت کی بات کرنا، یہ تو صحابہ کرام کا باقاعدہ وتیرہ تھا صحابہ کرام کا۔ میں 3 صحابہ کرام کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، 3 صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، آج جو ہم سے میلاد کے جوائز یعنی جائز ہونے کے اوپر دلائل طلب کرتے ہیں کہ میلاد کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے علماء نے خود خصوصاً حضرت امیر علیہ سنت سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو امیر علیہ سنت نے مسکرا کے تبسم کرتے ہوئے فرمایا میلاد ہر سنی کی قسمت و مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے نصیبوں میں، ہماری قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 3 صحابہ کرام کا میں روایت عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کرام کی دنیا کے اندر یعنی صحابہ کرام کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر امت میں صحابہ کرام کے اندر، میرے صحابہ کرام کے اندر اگر کوئی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، فرمائے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ذات مبارک۔ قرآن کا سب سے بڑا مفسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا۔ عبداللہ بن عباس یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا خود کا بھی قول ہے، فرمایا اگر میری رسی بھی گم ہو جائے نا کہیں
میں اس کو قرآن کی آیتوں کے اندر تلاش کر کے پا لیا کرتا ہوں. یعنی اتنا علم تھا ان کو حضرت عبداللہ بن عباس کو، قرآن کا علم، اللہ کے کلام کو. حضور نے فرمایا حبر حاضر امہ، فرمایا میری امت کا اگر قرآن کا سب سے بڑا کوئی مفسر ہے تو عبداللہ بن عباس کی ذات مبارک ہے. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک کتاب ہے الدر المنظم، میں حوالہ بھی دے دوں، یہ روایت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور الدر المنظم جس صاحب نے لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی، ان کو دیوبندی حضرات بھی اپنا پیشوا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں. یعنی کوئی ایسی روایت نہیں کہ صرف ہمارے علماء نے عقیدت میں لکھی. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، الدر المنظم کتاب کا نام ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات کر رہے تھے. اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو حضرت عبداللہ بن عباس نے جمع کیا اپنے مکان میں. سنیے گا ذرا توجہ سے، صحابی رسول ہیں اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ عقیدہ کسی کا صحابی کی طرح ہوگا تو وہ نجات پا جائے گا. عقیدہ وہابی کی طرح نہ ہو، صحابی کی طرح عقیدہ ہو. قرآن کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس آیت کو آپ اٹھا کے دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اسی طرح ہے جس طرح نبی کے صحابہ کی طرح تھا، نبی کے غلاموں کا اگر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر میں تمہیں ہدایت عطا فرما دوں گا. اب صحابہ کرام کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے حضور کی عظمت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اس وقت نماز کا کوئی موضوع نہیں تھا، زکوٰۃ کا کوئی موضوع نہیں تھا، یعنی نماز کے مسائل اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس اپنے اہل و عیال کو بٹھا کے اس وقت روزے کے مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے تھے، اس وقت زکوٰۃ کے اور حج کے مسائل پر گفتگو نہیں کر رہے تھے. علماء نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی نے لکھا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کا موضوع کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ تھا. حضور کے میلاد کے واقعات بیان کر رہے تھے. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضور جلوہ گری ہوتی ہے حضور کی. حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے میری عظمت کی بات کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات و تذکرے بیان کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مشاہدہ کیا، یہ منظر دیکھا کہ میرے غلام عبداللہ بن عباس اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے میری عظمت کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، نعوذ باللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا جیسا کہ آج کل کا ملا کہتا ہے. حضور کی عظمت کی بات بیان کی جائے، میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی عظمت کے چرچے ہوتے ہیں، شان بیان ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو زیادہ جانتے ہیں یا مولوی مفتی یہ زیادہ جانتے ہیں؟ یہ فتوے لگانے والے 4 کتابیں کیا پڑھی، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. اور نعوذ باللہ حضور کے میلاد کو معاذ اللہ کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں یہ ایجاد ہوا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مالک و مختار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز جائز ہے ناجائز کرنا، اس کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، ذات مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اگر ناجائز ہوتا یہ عمل کہ اپنے مکان والوں کو یا اپنے محلے والوں کو جمع کر کے حضور کے تذکرے بیان کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ میرے غلام اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے میری عظمت کی بات کر رہے ہیں، ولادت کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اے میرے صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام کے اوپر میری شفاعت کو واجب فرما دیا ہوا. یہ ہے خلاصہ میلاد کا. آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، کوئی اور فتویٰ نہیں دیا، حالانکہ شریعت کے مالک و مختار ہیں. اگر یہ ناجائز ہوتا، صرف اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد کہنے والے، ہمیں اس روایت کا جواب دیں.
کہ اپنے چلوں کے اندر اپنے سے روزہ کے اندر یہ بھی تو روایتیں بیان کیا کرو. یہ مسلمانوں کو کیوں نہیں بتاتے روایتیں؟ کیونکہ ان کی اماں کا نکاح ٹوٹتا ہے یہ روایتیں اگر بیان کریں. ان کے عقیدے کا ہی ستیہ ناس ہو جائے گا یہ اگر روایت بیان کرے. حضور نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، اور چیلنج ہے میرا، میں ذمہ دار ہوں. یہ ویڈیو بن رہی ہے باقاعدہ آن دی ریکارڈ، یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ عظیم محدث نے اس بات کو لکھا ہوا، شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کی علمیت کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے وقت مانگا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان سے وقت طلب کیا کرتے تھے. ان کی عظمت کا، ان کی علمیت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ الدر المنظم کے اندر ایک اور روایت اسی طرح لکھی ہوئی کہ ایک صحابی کی بات نہیں، میں نے عرض کیا کہ 3 جلیل القدر صحابہ کرام سے صرف میلاد کا تذکرہ کرنا، حضور کی شان عظمت کی بات کرنا. حضرت عامر الانصاری صحابی رسول ہیں، انصار صحابہ کرام میں سے ہیں. لوگ یہی ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. ہمارے سنی بیچارے کیونکہ علماء کی صحبت میں ہوتے نہیں، لا علمی کی بنا پر وہ گنگے شاہ بن جاتے ہیں. اہل سنت کے پاس تو بہت بڑے دلائل ہیں. اہل سنت کوئی یتیم نہیں ہے معاذ اللہ. اہل سنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. قرآن کے اندر دلائل ہیں میلاد کے، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. بٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے اس کائنات کے اندر؟ جو جس کو نعمت ملی ہے ذات مصطفیٰ کا تو صدقہ ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نعمت کبریٰ ہے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت کا نام اگر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. حضرت عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ ملتی جلتی روایت ہے. حضرت عامر الانصاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکر ان کو سکھائے تھے، سنائے تھے. وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بشارت دی تھی حضرت عامر الانصاری کو. ادھر حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا حلت لکم شفاعتی، کہ تم سب پر میری شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب فرما دیا. حضرت عامر الانصاری کے مکان سے جب حضور کا گزر ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں باقاعدہ. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، فرمایا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے ہوئے ہیں. اور یہاں تک روایت ختم نہیں ہوتی، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اے میلاد کا تذکرہ کرنے والے اور سننے والے اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں وہ تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. یہ روایت اگر میں نہ دکھا سکوں جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. یہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، عالم کی زبان کاٹی جائے. ہم عالم تو نہیں، علماء کے قدموں میں یعنی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ تو ہم ایک ادنا سے جو طالب علم ہیں انہیں جب روایت معلوم ہے تو ان کے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو یہ روایت معلوم نہیں ہوگی. جو مدارس کے اندر بینوریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں کیا ان کے سامنے یہ روایتیں نہیں گزری؟ لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دیدہ کور کو کیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے گا. ایک شخص ہے مثال کے طور پر دن میں وہ کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلتا، تو آپ کہیں گے کہ قصور سورج کا نہیں ہے، قصور اس کی آنکھوں کا ہے. وہ فارسی کے اندر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گر نبینت بروز شپرائے چشم چشم آفتاب را چے گنا، کہا کہ اگر وہ جو چمکا دڑ ہوتا ہے نا وہ دن میں نہیں نکلتا، رات میں نکلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایران کے اندر شیراز کے اندر جن کا مزار مبارکہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر چمکا دڑ کو سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اس کے اندر سورج کی روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس چمکا دڑ کی آنکھوں کا قصور ہے. تو یہ روایتیں تو موجود ہیں.
لیکن ان کو ہیضہ لگتا ہے چونکہ ایسی روایت بیان کرنے میں۔ صرف نماز روزہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے نماز روزے کا، لیکن جس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، اور جو ایمان کی جان ہے تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت رسول، عشق مصطفیٰ، وہ نہیں تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ شیطان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، شیطان نے پتہ ہے کتنے لاکھ برس عبادت کی۔ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان نے 8 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی تھی۔ کتنے؟ بولے ذرا، 8 لاکھ برس عبادت کی تھی، پھر بھی جہنمی کیوں ہوا؟ جو ہمیں تانا دیتے نا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارے ہاں عمل کی کوتاہی ہے، عبادت کی کوتاہی ہے، صرف عشق رسول کا کیا دعویٰ ہے؟ تو شیطان کے پاس ایک قول کے مطابق 6 لاکھ برس، اور دوسرا امام جعفر صادق کا قول ہے 8 لاکھ برس عبادت تھی۔ زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پہ شیطان نے پیمائش کر کے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اور آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ شیطان اپنی زندگی کے اندر 4 مرتبہ رویا تھا، اور ان میں سے ایک ولادت مصطفیٰ کی جو رات تھی شیطان اس وقت بھی رویا تھا۔ لہٰذا جو میلاد کا تذکرہ سن کے روتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باقی تو چرندے بھی خوشی منا رہے تھے، ملائکہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، حور و غلمان ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ اگر کوئی نامراد تھا، کوئی مایوس تھا اور اپنے سر کے اوپر کوئی مٹی مل رہا تھا، وہ ذات شیطان تھی، وہ شیطان تھا جناب والا۔ تو لہٰذا عامر الانصاری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے اور ملائکہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آخری جملہ جو حضور نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عامر الانصاری، جس نے قیامت تک تمہاری طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں نجات عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے۔ یہ باقاعدہ میں حوالہ دے دیا ہے آپ کو۔ اگر کوئی یعنی یہ تقریر ختم ہوتی ہے اور میلاد کا جلسہ ختم ہوتا ہے، اجتماع ختم ہوتا ہے، اور پھر کوئی ایسا ویسا بندہ اگر نظر آ جاتا ہے تو اس کے سامنے کم سے کم یہ 2-3 روایتیں تو رکھیں آپ اس کا منہ بند کرنے کے لیے۔ تو تیسرے درجے پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے درجے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرے درجے میں حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی خطیب آتا ہے، کوئی عالم دین آتا ہے، وہ آپ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مدح بیان کرتا ہے۔ اور پھر چوتھے مقام پہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھے درجے میں یہ میلاد کی اگر کسی نے تعریف یاد کر لی نا، واللہ یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی، اور محدثین کرام نے علامہ ابن جوزی سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی سے لے کر علامہ قسطلانی، جتنے بڑے بڑے اکابرین محدثین ہیں، ان تمام نے میلاد کا خلاصہ یہی عرض کیا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چوتھے درجے میں کیا ہوتا ہے؟ چوتھے درجے میں جب میلاد یا اجتماع وغیرہ اہل سنت کا، باقیوں کے اجتماع کی ہم بات نہیں کر رہے، اہل سنت کا جو اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس ختم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ بستر لوٹے والوں کے اجتماع کی میں بات نہیں کر رہا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان کے اجتماع کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت اہل جنت کے اجتماع کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو صلاۃ و سلام سے وہ تو روکتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، فلاں کے بعد نہ پڑھو، فلاں سے پہلے نہ پڑھو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت عرض کر دوں، امام زین العابدین سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو وہ بھی کہلاتے ہیں، کل تک جو اپنے آپ کو سپاہی صحابہ، لشکر محمدی، جیش محمدی کہلایا کرتے تھے کل تک، آج وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں توجہ چاہوں گا، بس آخری اختتام کی طرف تقریر کو لا رہا ہوں، توجہ سے ذرا یہ روایت سنیں گے تو انشاءاللہ عقیدے کا تحفظ ہو جائے گا، کوئی آپ کے عقیدے کو ڈگمگا نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری بات ہوتی ہے، آپ اس کو لاکھ مرتبہ رد کر دیتے ہیں،
یہ اس ہستی کی بات ہے امام زین العابدین جس کا لقب ہی عبادت گزار بندوں کی زینت ہے، امام حسین کے شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے۔ اب شریعت کو وہ زیادہ جانتے تھے یا آج کا شیخ الحدیث جانتا ہے؟ یا آج کل کے مفتی شریعت کو زیادہ جانتے ہیں؟ جن کے گھر سے شریعت بنی ہے، جن کے گھر سے شریعت چلی ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا تھا، اور یہ حوالہ بھی میں عرض کر دوں، القول البدیع علامہ شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، یہ بات اس کے اندر بھی لکھی ہوئی۔ اور دیوبندی حضرات جس کتاب کو اپنے بغل کے اندر دبا کے گھومتے پھرتے ہیں نا گلیوں کے اندر، فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب، یہ روایت جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا نہ مانو کا کوئی علاج نہیں ہے، لا مسلم اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ ایک بچہ تھا نا، اس نے شرط لگائی تھی اور بھاگ کے آیا امی کے پاس کہ امی میں نے شرط لگائی ہے۔ بیٹا کیا شرط لگائی ہے؟ امی شرط یہ لگا کے آیا ہوں کہ کوا سفید ہوتا ہے۔ امی نے کہا کہ کوا سفید ہوتا ہے، تو شرط ہار گیا۔ کہا امی جب میں نے ماننا نہیں ہے تو پھر ہاروں گا کیسے؟ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ تبلیغی نصاب کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے، میں ذمہ دار ہوں، حوالے کا پیچھے شخصیات بھی موجود ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، واللہ آج کے اس دور کے اندر یہ امام زین العابدین کا قول ہی اہل سنت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ پیمانہ ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور ہم بھی یا رسول اللہ کہنے والے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے، ہم بھی آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ صرف ول کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ تو فرق صرف ول کا نہیں ہے، فرق بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو روح افزا کی یعنی شراب کی بوتل کے اوپر اگر کوئی روح افزا کا ٹائٹل لگا دے تو شراب روح افزا نہیں بنے گی۔ ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، پہلے تھے لشکر محمدی، جیش محمدی، سپاہی صحابہ، فلاں فلاں، اب یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ امام زین العابدین سے کراتے ہیں۔ اور 14 صدیاں پہلے امام زین العابدین نے یہ فرما دیا تھا۔ دیکھیں ہم الحمدللہ تعالی، ہمارے تو پیر و مرشد نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہوا ہے کہ بار بار ان کے مذاکروں کے اندر یہی صدا بلند ہوتی ہے کہ صلو علی الحبیب، یہی صدا بلند ہوتی ہے۔ تو صلاۃ و سلام کی اکثریت پڑھنے والے ہم ہیں، یہ تو بات اٹل ہے۔ یہ تو کسی ایک جاہل مرکب بھی ہوگا نا، دیہاتی کوئی، اس سے بھی اگر آپ جا کے سوال کریں گے نا یہ صلاۃ و سلام درود پڑھنے والے کون ہیں، وہ یہی کہے گا یار درود و سلام پڑھنے والے یہ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، یہ درود و سلام یہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں جنتی طوطے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ہم جنتی طوطے ہیں، تم تو جہنمی کتے ہو، ہم تو پھر بھی جنت میں ہیں نا، چاہے طوطے کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم جنتی طوطے ہو۔ تو سنی مسلمان خاموش کیوں ہوتا ہے جب وہ کہے کہ آپ جنتی طوطے ہیں؟ کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی تو بنایا ہوا ہے۔ اور یہ عربی کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے، علامہ صاحب موجود ہے، الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، یعنی جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے، منکر خود اپنی زبان سے ہمیں جنتی کہہ رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی اہل سنت کی۔ وہ کہتا ہے نا کہ جنتی طوطے، اس نے اپنی کلمہ زبان سے خود کہا نا کہ ہم جنتی ہوئے، تو ہم جواب میں خاموش نہیں رہے بلکہ ہم کہتے ہیں الخوارج کلاب النار۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا خارجی حضرات جو ہیں، خارجی حضرات یہ جہنم کے کتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے، کنز المال اٹھا کے دیکھیں، اور بہت ساری کتب حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ خیر جس دیہاتی سے بھی جا کے اگر آپ پوچھیں گے کہ درود پڑھنے والے کون ہیں، درود تاج کو ہم مانتے ہیں، وہ بدعت کہتے ہیں، درود رضویہ ہم مانتے ہیں، وہ بدعت کہتے ہیں، صلاۃ غوثیہ کو ہم مانتے ہیں، وہ بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تم نے اپنی طرف سے درود بنائے ہوئے۔ صلاۃ و سلام صرف ہم اہل سنت والجماعت پڑھتے ہیں، وجماعت پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ علامت اہل سنت کیا ہے، اہل سنت کی علامت کیا ہے، یعنی جو حقیقی اہل سنت ہیں ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اصل اہل سنت کون ہیں، امام زین العابدین نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ
فرمایا کہ جو میرے نانا کے اوپر کثرت سے سلام پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل سنت بھی ہیں، وہی اہل جنت بھی ہیں۔ روکنے والوں کے لیے امام زین العابدین نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ اہل سنت ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، حوالے کا۔ تبلیغی نصاب کو اٹھا کے دیکھیں، فیضان باب درود السلام جو انہوں نے ابھی نکال دیا وہ کتاب سے۔ واللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب تک جو اہل سنت کے علماء کے پرانے نسخے ہیں، یعنی تبلیغی نصاب کے علماء اہل سنت کے پاس رکھے ہوئے وہ کتابیں، پرانی جو تبلیغی نصاب تھی اس کے اندر باقاعدہ تبلیغی نصاب والے سے کسی نے پوچھا، مولوی زکریا کاندھیلوی سے کسی نے پوچھا کہ الصلاۃ یعنی درود کون سا بہتر ہے کہ جو ہر مقام پہ پڑھا جائے؟ اس تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر جگہ پڑھنا ہی بہتر و مستحب ہے، تو خود لکھ کے گئے۔ عزیزان گرامی، بس یہ درود و سلام چوتھے اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے اسٹیج پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت رسول ہوتی ہے، پھر خطیب کوئی خطاب کرتا ہے، شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور چوتھے مقام پہ کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اب درود و سلام کی فضیلت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی قید ہی نہیں رکھی ہے۔ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو، بعد میں پڑھو، نماز کے اندر پڑھو تو باہر نہ پڑھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی تو کسی مولوی مفتی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ قیدیں لگاتا پھرتا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو عبادت ہے نماز، اس کے لیے وقت معین کیا ہوا ہے۔ مثلا فجر کی نماز اگر کوئی شخص وضو کر کے ابھی پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ یہ اختتامی میرے جملے آپ ذرا توجہ رکھیں۔ ظہر کی نماز اگر کوئی انسان پڑھے ادا، یعنی ادا کرنا چاہے تو ادا ہوگی؟ نہیں، وقت نکل چکا ہے۔ اور اگر کوئی فجر کی نماز ابھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز کا شرائط مفقود ہے۔ نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ قربان جائے اس رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کے لیے بھی وقت معین کیا ہوا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، فرضی روزے رمضان المبارک کے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں شوال کے اندر رمضان المبارک کی طرح فرض روزے رکھوں، اس کے روزے ہوں گے؟ نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حج ہے، عرفات کے علاوہ حج کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے مکان کو بھی معین کیا ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں احرام باندھ کے یہیں سے چکر لگاؤں نیت کر کے، اس کی حج ہوگی؟ بولیے ذرا، سمجھ میں آ رہی میری بات جو میں مدعا پیش کرنے والا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کے لیے وقت کو بھی معین کیا ہوا ہے، مکان کو بھی معین کیا ہوا ہے، اور دنوں مہینوں کو بھی معین کیا ہوا ہے۔ اب ادھر سے درود و سلام کی جب باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک مفتی کوئی ایک آیت بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو تو بعد میں پڑھو، نماز کے اندر پڑھو، تو کوئی ایک آیت دکھا دے، کوئی ایک آیت دکھا دے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی ہو، ان کا شیخ الحدیث ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت کی، کسی مہینے کی، کسی دن کی قید نہیں رکھی، فرمایا یصلون علی النبی، جب بھی پڑھو، جہاں سے بھی پڑھو، میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روی حتی ارد علیہ السلام او کما قال۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بعض ان میں سے بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جو مواجہ شریف کے اوپر، مواجہ شریف کے سامنے پڑھا جائے تب حضور سنتے ہیں، ویسے نہیں سنتے۔ اب بس اختتامی جملے ہیں میرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد، جو بھی مسلمان یسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، حتی ارد علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں امتی کے سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ اس کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ جب تک زندہ تھا تب تک جواب دیتا رہوں گا، بلکہ یہاں تو یہ فرمایا حتی ارد، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، یعنی یہ وصال کے بعد کی بات، وصال کے بعد کی بات ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے تو ہم اور آپ کیا قید لگانے والے ہو سکتے ہیں؟ کسی مولوی یا کسی ملا کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، جمعہ کے بعد کیوں کھڑے ہو کر پڑھتے ہو؟ اس سے یہ کہیں کہ مولانا ہمیں کوئی ایک آیت ہی دکھا دے، کسی سپارے 30 سپارے الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت دکھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگائی ہو۔ وہ مالک خالق ہو کہ جب قید نہیں لگاتا تیری کیا اوقات ہے کہ تو قید لگاتا پھرتا ہے؟ عزیزان گرامی، درود و سلام کے حوالے سے بہت کچھ روایتیں بندہ بیان کر سکتا ہے۔ مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور بعض لوگ یہ بھی روایت پیش کرتے ہیں اور یہ بات بھی حق سچ ہے کہ جب امتی جہاں کہیں سے بھی حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک وہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بس ایک دو چند روایتیں عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، سنیے گا ذرا توجہ سے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کے اندر کسی فرشتے کا ذکر نہیں ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد اب امت کا کوئی تعلق نہیں رہا، تعلق ختم ہوا، معاذ اللہ اب حضور سنتے نہیں ہیں، بعض لوگ یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں توحیدی، جو اس قسم کے نظریات، اس قسم کے تصورات اور امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ اب تو حضور کا وصال ہو چکا۔ جو بندی حضرات نے باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی، معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل چکا ہے، نعوذ باللہ، اتنی جسارت کرتے ہوئے، جبکہ حضور کی یہ تقویۃ الایمان کے اندر روایت موجود ہے، عبارت موجود ہے کہ ان وہابیوں کے پیشوا نے لکھا، اسماعیل دہلوی نے لکھا یہ بات، اس بات کو کہ معاذ اللہ حضور تو مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تمہارا کوئی کاڑا دجال، کوئی دوسرا کوئی نبی اور رسول ہوگا، تمہارا بناوٹی ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اس پر حدیث بھی حضور کی، حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب زندہ بھی ہیں، فرمایا نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ دارمی شریف کی ہے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، فرمایا انبیاء علیہ السلام کی موت کسی عام بشر کی طرح نہیں ہوتی، فرمایا اب انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہوتے، نمازیں بھی ادا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس پر پوری امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے۔ امام بیہقی کوئی چھوٹی شخصیت ہے، امام بیہقی نے پوری اس بات کے اوپر، اس حدیث کے اوپر مکمل ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کا نام ہی ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء۔ تو آخری جو میں روایت عرض کرنا چاہتا ہوں درود السلام کے حوالے سے، یہ چوتھا درجہ ہے میلاد کا، سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا میں خود سنا کرتا ہوں جو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کسی فرشتے کی بات نہیں ہے کہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، حضور نے فرمایا اسمعوا، علماء پیچھے تشریف فرمائے، شخصیات، حفاظ، قرہ حضرات موجود ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ اسمعوا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسمعوا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود براہ راست اس کی آواز کو سنتا ہوں، حضور نے فرمایا، اور صرف سنتا نہیں، کس کی آواز کو؟ فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کہیں کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی میرے امتی مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، جو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کی آواز کو براہ راست گنبد خضرا میں سنا کرتا ہوں۔ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، فرمایا فقط اس کی آواز کو سنتا نہیں بلکہ اس کو پہچانتا بھی ہوں، میرا امتی یہ ہے، اس کو میں پہچانتا بھی ہوں کہ کون سا میرا امتی ہے کہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ بس عزیزان کرام، آخری جو درجہ ہے میلاد کا کہ صلاۃ و سلام کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ بس یہی 5 چیزیں ہوتی ہیں، آپ غور کریں جس بھی میلاد کے اندر جائیں، باقی دھوم دھماکے جہاں پہ ہوتے ہیں اس کا ہمارے علماء اہل سنت خود انکار کرتے ہیں،
جہاں پہ ڈھول باجے ہوں، طبلے ہوں، تماشا ہو، وہ میلاد نہیں ہوتا، وہ کوئی اور مجمع ہوگا۔ میلاد اگر نام ہے تو ان 5 چیزوں کا نام ہے: قرآن کی تلاوت، نعت رسول، خطیب خطاب کرتا ہے، درود السلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور آخر میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے۔ اس کے اندر مجھے بتائیں، جو شخص بھی میلاد کو بدعت کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، حرام کہتا ہے، اس کا گریبان پکڑ کے کہیں کہ مولانا صاحب ان 5 چیزوں کا نام ہے میلاد، اب ان 5 چیزوں کے اندر آپ کو بدعت کیا نظر آ رہا ہے؟ ان 5 چیزوں کے اندر آپ کو بدعت کیا نظر آتا ہے کہ آپ میلاد مصطفیٰ کو بدعت کہتے ہیں؟ شیطان ہے اس کا پیر۔ یہ بزرگوں کا قول ہے، باقاعدہ حضرت بایزید بستامی کا یہ قول ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ اور دیو کا معنی بھی شیطان ہی ہے، جو جن ہوتا ہے، سرکش جن۔ دیو و بند، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے یہ۔ دیو کا مطلب کیا ہے؟ جو سرکش جنات شیاطین ہوتے ہیں نا، اس کو دیو کہتے ہیں۔ شد خاتمش دیو پری، یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا دیو اور پری۔ دیو کا مطلب کیا ہے؟ جن، جو سرکش جن ہوتا ہے نا، جس کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے، اس کا معنی ہے دیو۔ اور بند کا مطلب یہ فارسی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی غلام بنایا جائے۔ بند کیا بولتے ہیں؟ فارسی کے اندر غلام کو بولتے ہیں، بندہ سے بند ہے۔ تو آپ خود ہی اس کا مطلب لے لیں کہ دیو بند کا معنی کیا ہوا، سمجھ رہے میری بات کو؟ تو اب دعا مخ العبادت، دعا تو عبادتوں کا مغز ہے۔ تمام جتنی بھی عبادتیں ان کے اندر دعا کی یہ اہمیت ہے کہ وہ مغز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح اکالی صلاۃ والسلام کی محافل میلاد کا اہتمام اور انعقاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس پیغام یہ ہے، خواتین بھی پیچھے سماعت کر رہی ہیں، ابھی قبلہ سید بادشاہ نے یہ تربیت اولاد کے حوالے سے روایتیں کچھ پڑھ کے آپ کو سنائی تھی۔ پیغام یہ ہے اہل سنت و جماعت کے لیے، ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ جڑے رہیں۔ علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جڑے رہیں گے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے عقیدے کو کوئی ڈگمگا نہیں کر سکتا، ڈگمگا نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی۔ علماء اہل سنت کی صحبت، خطابات ان کے سنیں، جمعۃ المبارک کے جو بیانات ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ میں آخر میں جو یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، چونکہ میں نے ابتدا کے اندر بتایا تھا کہ ہمارا کوئی انداز خطیبانہ نہیں ہے، ہم سادہ سی بولی بولتے ہیں، انداز گرچہ سادہ سا ہے لیکن باتیں ان کی ہیں جو محدثین کرام صدیوں سے لکھ گئے۔ تو علماء اہل سنت کے جو خطابات ہوتے ہیں جمعۃ المبارک، واللہ آپ جانتے ہیں ان کے پیچھے ان کی کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، تیاریاں کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور ہماری عوام کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری عوام اس وقت آتی ہے جب خطیب یعنی مؤذن خطبے کی اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں پھر دین ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ یعنی دین سیکھنے کا جو سنہری موقع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے علماء اہل سنت کی تقاریر، ان کے خطابات کو سننا، جمعۃ المبارک کے ہوں یا ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، اس میں مختلف مبلغین کرام کے خطابات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کہتے ہیں نا کہ ریوڑ سے جو بکری جدا ہو جاتی ہے اس پر شیطان یعنی شکاری شکار کر لیتا ہے۔ ہم ریوڑ سے ہمیں چاہیے کہ باہر نہ نکلیں۔ بکریوں کے جو ریوڑ آپ نے دیکھے ہوں گے، یعنی ریوڑ سے جو بکری نکل کے اس کو شکاری کیا کر لیتا ہے؟ شکار کر لیتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے سنی مسلمان کو وہ علماء اہل سنت کے ریوڑ کے ساتھ رہیں، ان شخصیات کے ریوڑ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک دیوبندی نہیں، لاکھ وہابی آ جائیں انشاءاللہ آپ کے عقیدے کو کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور نماز روزے کی تو ویسے ہی علماء اہل سنت کہتے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، ہم اپنے علماء سے وابستہ ہوں۔ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، آج کل گمراہیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، آج کل کا نوجوان وہ سرچ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر، موبائل کے اوپر، کہ میں سنوں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے۔ وہ مرزا ایک دجال بھی ہے کانا جہلوی کے نام سے، یوٹیوب پہ آپ کو یہی ملیں گے زیادہ تر۔ ایک ذاکر ہے، نالائق ہے، وہ آپ کو ملے گا، ٹائی والا کتا،
وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کوئی ہماری کوئی ان سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی وہ ذاکر نالائق ہے کہ جس نے کہا کہ محمد سے مانگنا بھی حرام ہے، ماننا بھی حرام ہے. ان کو اٹھا کے دیکھیں آن دی ریکارڈ بات موجود ہے. پھر بہت سارے اور بھی مبلغین وہ آپ کو ملیں گے، امیروں کی شادیوں میں جانے والے، 2 ارب روپے کی شادیوں میں جانے والے. سمجھ رہے میرا اشارہ؟ ذلیل اس جیسے وہ بھی آپ کو کافی ملیں گے. لیکن عرض یہ ہے کہ دین اگر آپ نے سیکھنا ہے تو دیندار سے سیکھنا ہے. وہ تو انجینئر ہے، وہ کوئی عالم دین تھوڑی ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے. وہ سیاستہ کی کتابیں، یعنی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ شہد دکھائے زہر پلائے. وہ سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے سامنے موجود ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی. وہ سامنے کتابیں رکھ کے امت کو گمراہ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا کتنا بڑا گستاخ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے اوپر بھی اس بدبخت کو جو ہے نا وہ شک ہے معاذ اللہ. تو جو اپنی ماں، یعنی ازواج مطہرات کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں. وہ ازواج ہو امہاتہم، سورۃ الاحزاب کے اندر. جو اپنی ماں کے اوپر معاذ اللہ شک کرے اس کی پاک دامنی کے اوپر، اس سے بڑا حرامی کون ہوگا؟ تو مرزا محمد علی جہلمی ہے، ہمارے کافی نوجوان ان کو سنتے ہیں. پتہ نہیں انہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. ہمارا تو عقیدہ بہت بڑا مضبوط ہے نا. یہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر وسوسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان علماء اہل سنت کا کام ہے. ریسرچ کرنا یا تحقیق کرنا، تخریج کرنا، یہ علماء اہل سنت کا کام ہے. عوام کا کام کیا ہے؟ جو علماء اہل سنت نے بتا دیا اس پر آمنا بھی کہنا ہے، صدقنا بھی کہنا ہے کہ ہم نے ایمان بھی لے کر آیا. اور کیا وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں سنی، میرا باپ سنی، میں سنی، میرا باپ سنی، مجھے کسی وہابی دیوبندی کی نہیں سننی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ پیغام اپنا پیمانہ بنائیں. ہم کیوں سنیں ان کی باتیں؟ معاذ اللہ جو حضور کے بارے میں بدگمانیاں کریں، حضور کو عام بشروں کی طرح سمجھیں، ہم بیٹھ کے اپنا وقت بھی ضائع کریں، ان کے منحوس شکلیں بھی ہم دیکھا کریں. اللہ سچ کہہ رہا ہوں میں، میری اگر کسی بات سے کسی کو اختلاف ہو، مجمع سے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے. میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، اس بات کا میں ذمہ دار ہوں. ہم کوئی ہوائی فائر نہیں کرتے. ان کی منحوس شکلیں تو دیکھیں، گستاخیاں کر کر کے. چہرے دیکھنے ہو تو علماء اہل سنت کے چہرے دیکھیں. ان کے بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، مرتا ہے تو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کو علماء کے چہرے دکھائے گئے؟ اور جس کا مفتی جہیم کا دکھایا گیا تھا اس کا بھی حال کیا بنا تھا مرنے کے بعد. اور ہمارے ایک چھوٹا سا سنی مسلمان بچہ بھی مرتا ہے تو پورے اہل محلہ کو دکھایا جاتا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چہرہ دکھائیں تو کیسے دکھائیں؟ اب شکل تو اس قابل نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھا جائے. خلاصہ کلام یہ ہے عزیزان گرامی، میری مائیں اور میرے بہنیں پیچھے سماعت کر رہی ہیں، خدا کے واسطے اپنی نسلوں کو بچائیں، عقیدے کا تحفظ کریں، عقیدہ سب سے مقدم رکھیں. نماز روزہ اس سے انکار نہیں ہے. نماز روزہ اس کی مقبول ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا. آخری بات یہ عرض کروں گا، قبر کے اندر کتنے سوالات ہیں؟ بولیے. 3 سوالات ہیں نا، من ربک، ما دینک، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ 3 ہی سوال ہیں. اگر مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہی کافی ہوتا، یہ جو کہتے ہیں نا صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی مدار ہوتا نجات کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلا سوال ہوگا من رب کا. بندہ جب جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، انصاف سے کہیے چاہیے تو یہ تھا کہ بندے کی نجات ہو جاتی. لیکن کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا. پتہ چلا کہ صرف رب کی ذات پر مدار نہیں ہے. پھر سوال کیا جائے گا رب کو تو ماننے والے بہت ہیں، بتا تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، دین کے بارے میں بتا دیا دین اسلام. اب بھی جان نہیں چھوٹے گی، اب بھی کیا ہوگی؟ حالانکہ رب کو بھی پہچان لیا، دین اسلام کو بھی بتا دیا، دونوں سوالات کے جوابات درست دے دیے. آخری سوال ہوگا اور کمپلسری سوال ہے یہ. امتحانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ یہ لازمی سوال ہے.
تو تیسرا سوال کیا ہے؟ وہ لازمی سوال ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ، اگر 2 سوالوں کے جواب نہ بھی دے پائے گا، تیسرا جواب دے بھی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے۔ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، کیوں؟ کیونکہ من رب کا بتا دیا، جواب ٹھیک دے دیا، ما دین کا دین اسلام، یہ دونوں جوابات دے دیے، پھر بھی جان نہیں چھوٹی، تو پتہ کیا چلا؟ مدار کیا ہے؟ تیسرے سوال کے جواب کے اوپر۔ تو جو یہاں مانتا ہے انشاءاللہ وہاں پہچان لے گا، جو یہاں مانتا نہیں وہاں پہچانے گا نہیں، یہ پیمانہ رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے اتنے سادہ سے خطیب کو، یعنی ایک چھوٹے سے طالب علم کو اتنا بغور سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے پر ہمیشہ اہل سنت کا سایہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان علماء کرام کی، آپ کے علاقے کے اندر تو ماشاءاللہ بہار ہے، سید بادشاہ ہیں، سید نوید مدنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان کو صورت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیرت سے بھی نوازا ہوا ہے۔ میں بڑے دل و جان سے یعنی ان دونوں علماء کرام کی عزت کرتا ہوں، قاری محمد فضل رضا سلمہ الباری اتاری، یہ بھی ہیں بڑے یعنی علمی بندے ہیں، اور قرآن کی یعنی تلاوت اور قرآن سے یہ شغف ہے ان کا، بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ کریم ان علماء اہل سنت کا سایہ بھی عوام اہل سنت پر، ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ دوران بیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ علامہ صاحب کھڑے ہو کر بے شک میری اصلاح بھی فرما سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائے، اور یہ پیچھے جو میری مائیں اور بہنیں بیان سن رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیبوں کو بھی اچھا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل صلاۃ والسلام، اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا
अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह उलमाए किराम ने हमारी तरबियत फरमाई है और यहाँ गाए बगाए हमारी तरबियत होती रहती है। इसी तरबियत को आगे पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मोहल्ले से मदनी काफ़िले सफ़र के लिए रवाना हुआ करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 20, 21, 22 नवंबर को 3 दिन का एक मदनी काफ़िला राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र करेगा। इसके अखराजात 800 रुपये हैं। ये मदनी काफ़िला बलूचिस्तान की तरफ सफ़र करेगा। तो तमाम इस्लामी की बारगाह में अर्ज़ है कि मदनी काफ़िले में भी सफ़र को इख्तियार फरमाए। दिए से दिए को जलाते चलो, जो सीखा है सबको सिखाते चलो। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह करीना सीख लिया है, अब ज़रा जीना बजीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चलना सीखे, फिर इंशाअल्लाह सुबह मदीना चलेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह सब दुआ फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशुमार जामियात और मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त उलमाए किराम भी तैयार किए जा रहे हैं और कारी कुरान हाफिज़ कुरान भी तैयार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कल एक टेलीथॉन होने जा रहा है। तो ये दिन 2 बजे से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू होगा और रात गए तक इंशाअल्लाह इसका सिलसिला होगा। यानी अतियात चंदा मुहिम एक चलाया जाएगा। तो उसमें आप सबसे ताउन की इल्तिजा है, जिससे जितना हो सके दावत इस्लामी के साथ ताउन कर ले, जो जितना कर सकता है। यानी 100 रुपये से लेकर 10,000 तक, इससे ज्यादा भी अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये रकम तलबाए किराम के लिए खर्च होगा मदारिस पर। तो इससे उलमा तैयार होंगे, आपको सवाब मिलेगा, हुफ़ाज़ तैयार होंगे, आपको सवाब मिलेगा। इस सिलसिले में आप हमारे माजिद भाई के साथ भी ताउन कर सकते हैं। आप यहीं पर बस्ता भी लगा हुआ है। इसी तरह आप चाहें तो मेरे पास भी रकम जमा करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। डायरेक्ट मदनी मरकज़ की तरकीब में रकम जमा करवा देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस सिलसिले में भी तमाम इस्लामी भरपूर ताउन कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमत और रिज़वान की बरसात नाज़िल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल फरमा। ए मौला जो कुछ यहाँ पर सीखा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला अहले सुन्नत व जमाअत पर इस्तिकामत अता फरमा। ए मौला कायनात अज़्ज़ा वजल हमारी इस बस्ती पर अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमा। इस बस्ती को सुन्नियत का गहवारा बना दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे तेरे प्यारे महबूब का वासिता वसीला मौला, जितने हाथ उठाकर दुआ के लिए तेरी बारगाह में हाजिर है मौला, सबकी खाली झोलियाँ दामन मुराद से भर दे। सबके घरों को खुशियों का गहवारा बना, हर गम से महफूज फरमा। ए मौला सबके घरों पर रहमत और रिज़वान नूर और अनवार की बरसात नाजिल फरमा। ए मौला तमाम के घरों से घरेलू परेशानियाँ, नाचाकियाँ, ना इत्तफाकियाँ, मुकद्दम बाजियाँ, ना औलादियाँ, जुमला परेशानियाँ, जुमला बीमारियां दूर फरमा। सबके घरों को सुख चैन अमन व आफियत का गहवारा बना दे। ए मौलाए कायनात अज़्ज़ा वजल परेशान हाल मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमा। ए मौला जो कर्जदार हैं कर्जों से नजात अता फरमा। जो बे औलाद हैं नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को ताबिई फरमा कर दे। ए मौला जिनके रूठे हैं मना दे। ए मौला जिनके बिछड़े हैं मिला दे। ए मौला जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं आसानियाँ अता फरमा। ए मौला मुसलमान जहाँ कहीं बीमार है सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस हमारे अब्दुल लतीफ़ भाई को, गुलाम अली भाई को, अब्दुल हफीज़ भाई को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इन सब की तमाम तर रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी बातनी बीमारियां दूर फरमा। हम सब में मौला जो जो बीमार है इस्लामी बहनों में इस्लामी भाइयों में मौला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम सब की रूहानी व जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा।
اے مولا اس اجتماع پاک میں جن جن اسلامی بہنوں نے جس طریقے سے تعاون کیا، اے مولا کائنات عز و جل سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ بالخصوص اے اللہ عز و جل ہم دعا کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت ہمارے یہاں جلوہ گر ہوئے، علامہ سید نوید اتاری، معراج قادری صاحب، علامہ سید ریاض الحسن نعیمی صاحب، اللہ تعالی ان سب کو مولا عز و جل دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، ان سب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ اے مولا اسی طرح یہ آتے رہے، ہماری تربیت فرماتے رہے، ہمیں ان کے قدموں کے ساتھ مولا رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ صاحب فرما رہے کہ وضاحت کر دیں کہ میں سید نہیں ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ سید صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو ہی نہیں کہتے، سید کے معنی ہے سردار، تو چونکہ علامہ صاحب ہمارے سردار ہیں تو اس وجہ سے سید کا لفظ ان پر بالکل سچ آتا ہے، مصداق ہے۔ الشاہ امام محمد رضا خان ہم کہتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت بھی سید نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی شاہ کا لفظ لگتا ہے۔ شاہ احمد نورانی بھی سید نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی شاہ کا لفظ لگتا ہے۔ علامہ صاحب کی عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری اس محفل پاک کو علماء اہل سنت کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام اسلامی 6 کے بنا لیں انشاءاللہ کی خدمت میں لنگر پیش کیا جائے گا۔ 6 اسلامی بنا لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں لنگر پیش کیا جائے گا۔